السلام علیکم، محمد یاسین وزیر آپ سے مخاطب ہوں۔ یقیناً آپ تمام احباب نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ 2 دن پہلے قائد جمعیت جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک طویل عرصے کے بعد پارلیمنٹ کے فلور پر ایک طویل خطاب فرمایا۔ اس خطاب کے ذریعے قائد جمعیت نے تمام پارلیمنٹیرینز کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، کسٹوڈین آف دی ہاؤس کو یعنی اسپیکر کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ جہاں پر اس خطاب کے ذریعے قائد جمعیت نے تمام پارلیمنٹیرینز کو جھنجھوڑا، پوری پاکستانی عوام کو اپنا خطاب سنایا، وہیں پر اسی ہی خطاب کے ذریعے قائد جمعیت نے ان قوتوں کو ببنگ دہول پارلیمنٹ کے فلور پر للکارا جن قوتوں کے خلاف اس خطاب کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ خطاب قائد جمعیت کا انہی قوتوں کے خلاف تھا، جن قوتوں کے خلاف آج قائد جمعیت میدان میں بھی اتر چکے ہیں اور پارلیمنٹ کے فلور پر بھی انہی لوگوں کو پاکستان کی تباہی کا اور ہر الیکشن میں دھاندلی کرنے کے ذمہ دار ٹھہرایا۔ یقیناً یہ باتیں چوک و چوراہوں پر جلسے جلوسوں میں تو کر لیتا ہے کوئی نہ کوئی، لیکن اس طرح کی باتیں پارلیمنٹ کے فلور پر کہنا تو یہ قائد جمعیت کا ہی وتیرہ رہا ہے۔ کوئی دوسرا سیاسی لیڈر اس طرح کی باتیں پارلیمنٹ کے فلور پر نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی تاریخ ملتی ہے۔ جلسے جلوسوں میں ملتی ہے تاریخیں اس طرح کی، لیکن پارلیمنٹ کے فلور پر اس طرح کی باتیں کرنا کچھ الگ معنی رکھتا ہے، اور باہر جلسے جلوسوں میں وہاں پر بھی معنی ضرور رکھتا ہے، لیکن اتنا خاص معنی وہاں پر نہیں رکھتا جتنا پارلیمنٹ کے فلور پر بات کہنے اور کرنے کی طاقت ہوتی ہے، وہی طاقت باہر نہیں ہوتی۔ تو یقیناً یہ قائد جمعیت ہی کر سکتا ہے۔ قائد جمعیت نے اپنے اس بیان میں، اپنے اس خطاب میں مختلف پہلوؤں پر حقائق کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں، ثبوتوں کی روشنی میں باتیں کی۔ تو اسی خطاب میں قائد جمعیت نے یقیناً کافی سارے جملے قابل ذکر ادا کیے، لیکن ایک جملہ جو میری سمجھ کے مطابق انتہائی گہرا جملہ ہے اور یہ وقت کی ضرورت ہے۔ قائد جمعیت نے پارلیمنٹ کے فلور پر کہا کہ میں شہباز شریف کو بھی کہنا چاہتا ہوں، نواز شریف کو بھی کہنا چاہتا ہوں، بلاول بھٹو زرداری کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ، آپ لوگ عوامی لوگ ہو، اس اقتدار کو چھوڑ دو، اس کو لات مار دو، باہر آؤ، میدان میں اترو، میدان میں کود پڑو، عوام کے سامنے حاضری لگاؤ، کیونکہ آپ عوامی لوگ ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ نہیں ہو سکتے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر پی ٹی آئی یعنی عمران خان کی جو پارٹی ہے وہ سب سے بڑی پارٹی ہے، اگر انہوں نے سیٹیں زیادہ لی ہوئی ہے تو حکومت دے دو ان کو۔ تو اب یہاں پر اس جملے پر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے دوست یہ آخری والا جملہ کاٹ کر شیئر کر رہے ہیں کہ قائد جمعیت نے پی ٹی آئی کی حمایت کر لی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ٹی آئی کی حمایت کر لی۔ یہیں پر تو ہمارا اختلاف ہے پی ٹی آئی کے ساتھ کہ خدا کے بندو، کبھی تو بس بھی کرو، کبھی تو اپنے عقل سے کام لو۔ کب تک اس طرح جو ہے نا موقع محل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جملے کو سرسری اٹھا کر شیئر کرتے جاؤ گے؟ کیا آپ نے کبھی کسی بھی جملے کی گہرائی میں نہیں جانا؟ کیا کبھی کسی سٹیٹمنٹ کو سمجھنے کی کوشش آپ نے نہیں کرنا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جب 5 سال 6 سال یا 10 سال کہہ لیں آپ کا مسلسل مخالف رہا، آج انہوں نے پی ٹی آئی کی حمایت کر دی تو کیوں کر دی؟ کیا آپ نے ذرا برابر بھی سوچا ہے؟ جی ہاں، سب سے پہلی بات، اس پر بات کرنے سے پہلے میں ایک چیز واضح کر لوں کہ یاد رکھو اس وقت جو پاکستان کی موجودہ سیاسی لیڈرشپ ہے، ان تمام لیڈران میں سے سب سے زیادہ جیل قائد جمعیت جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کاٹی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر لینے کی وجہ سے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لینے کی سزا قائد جمعیت نے قید کی صورت میں سب سے زیادہ کاٹی ہے۔ قائد جمعیت کبھی بھی گڑی چوری کی الزام میں جیل نہیں گیا، کبھی پاناما کیس کے الزام میں جیل نہیں گیا، کبھی سندھ کے سڑکوں پر ٹرکوں کو لوٹنے کے الزام میں یا قتل و غارت کے الزام میں جیل نہیں گیا۔ قائد جمعیت جب اگر 1 منٹ کے لیے گیا ہے یا 1 سال کے لیے جیل گیا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر لینے کی وجہ سے گیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کا یہ تاریخ رہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے ظالم کا ہاتھ روکا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ناجائز طاقت کے استعمال کا، اس کے سیاسی مداخلت کے خلاف ہمیشہ کے لیے ہم میدان میں رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر اس جملے سے قائد جمعیت کا مراد یہ ہے، دیکھو جب 2018 میں پی ٹی آئی کے لیے اسی اسٹیبلشمنٹ نے دھاندلی کی تو مولانا فضل الرحمان صاحب میدان میں کود پڑے اور اسٹیبلشمنٹ کو ننگی تلوار کے ساتھ للکارا۔
تو لوگوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی عمران خان کے ساتھ بنتی نہیں ہے، تو اسی وجہ سے اب دھاندلی کا الزام لگا رہا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھا۔ ہم اسٹیبلشمنٹ کے مداخلت کے خلاف تھے اور اس دھاندلی کے خلاف تھے، جبکہ دھاندلی ہو چکی تھی اور پی ٹی آئی نے بعد میں مان بھی لی کہ واقعی ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے حکومت دی تھی، اور اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے بھی کہہ رہے تھے، بلکہ تمام جماعتیں کہہ رہی تھی کہ دھاندلی ہو چکی ہے۔ لیکن اس وقت عمران خان کو جب کہ حکومت ملی تھی، اسٹیبلشمنٹ کے گود میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ دھاندلی نہیں ہوئی، جبکہ بعد میں انہوں نے تسلیم بھی کر لیا۔ اب 2024 میں مولانا کی جگری دوست نواز شریف کے لیے دھاندلی کی گئی ہے۔ اب بھی مولانا فضل الرحمان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف میدان میں کود پڑا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مولانا پر کم از کم یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا کبھی بھی مہرا رہا ہے۔ ہاں، عمران خان رہا ہے مہرا، آپ نے 2018 میں خود دیکھ لیا، نواز شریف رہا ہے، پیپلز پارٹی رہی ہے، اور ابھی اس وقت بھی نون لیگ کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے دھاندلی کی ہوئی ہے اور اقتدار میں ان کو لا کر بٹھا دیا ہے۔ تو یہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب کا اس سٹیٹمنٹ سے مراد یہ ہے کہ سیاستدانوں، پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی کتنی بار ڈسو گے ان لوگوں کے ہاتھوں، بس بھی کر دو، اب آ جاؤ، اب موقع ہے، ایک بھی نہیں بچا، سب ڈس چکے ہو، تو کیوں نہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں۔ اگر پی ٹی آئی نے زیادہ سیٹیں لی ہے تو عمران خان کو حکومت دے دی جائے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جمہوریت کے ساتھ کڑے ہیں۔ مولانا صاحب بالفاظ دیگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر عوام عمران خان کو ووٹ دیتی ہے تو بے شک عمران خان حکومت میں آ جائے۔ مجھے تو اس پر اعتراض نہیں ہے کہ عمران خان کو لوگ ووٹ کیوں دیتے ہیں۔ اگر ووٹ دیتے ہیں، ووٹوں کے ذریعے آتا ہے، تو عمران خان بے شک حکومت کریں، ان کا حق ہے۔ اگر عمران خان نے میرے نظریے کے خلاف کچھ اقدام اٹھائے یا شرعی قوانین کے خلاف کچھ قوانین پاس کرنے کی کوشش کی یا قادیانیوں کی مدد کرنے کی کوشش کی، تو پھر یقیناً میں پوری طاقت کے ساتھ عمران خان کا مقابلہ کروں گا۔ قائد جمعیت تو یہ کہنا چاہتے ہیں، باقی تو ہماری کوئی دشمنی تو نہیں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ۔ ہاں، ہمارا نظریاتی اختلاف ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ یہودی لابی کا بندہ ہے، یہ اینٹی اسلام ان کی ایکٹیویٹیز رہی بھی ہے اور آئندہ بھی ہمیں خدشات ہے۔ وہ جنگ ہم جمہوریت کے اندر رہتے ہوئے کریں گے، ہم وہ جنگ بھی عمران خان کے ساتھ بندوق اٹھا کر نہیں کرنا چاہتے، اور نہ ہی ان کے حق پر ہم ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے سٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے، انہوں نے کوئی پی ٹی آئی کی حمایت نہیں کی، انہوں نے جمہوریت کی حمایت کی۔ لیکن کیا کہنے، دوسری طرف یہی پی ٹی آئی ہر روز اپنے چیلوں کے ذریعے، اپنے چمچوں کے ذریعے ملاقات کر کے باہر آتے ہیں کہ ہم نے صرف اور صرف مذاکرات کرنے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنے ہیں۔ شہریار افریدی کا سٹیٹمنٹ آپ نے کل کا سٹیٹمنٹ سنا ہے نا، کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں۔ ارے بھائی، کیوں آج آپ سبق نہیں سیکھ رہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات تو آپ کے 2018 سے پہلے بھی ہو چکے تھے۔ کیا ہوا؟ آپ کو حکومت دے دی، جب ان کو پسند نہ آئے تو آپ کو لات مار کر باہر پھینک دیا۔ تو اب آپ جب مذاکرات کریں گے تو اس کا کیا کس طرح کے مذاکرات کریں گے؟ یہی کرو گے نا کہ بھائی میں اچھی طرح بوٹ پالش کروں گا، تو اس بوٹ کو پالش کرنے میں تھوڑی بہت خرابی ہوئی تو پھر آپ کو کک مار کے باہر نکال دیں گے۔ تو ایک ہی دفعہ تمام سیاسی قوتیں اکٹھی کیوں نہیں ہوتی؟ قائد جمعیت کا مقصد یہ ہے کہ خدا را آپ سب احباب کا، آپ تمام سیاسی لیڈران کا یہ شوق تھا کہ ہم حکومت کر لیں، دوسرا کہتا ہے میں کر لوں، تیسرا کہتا ہے میں کر لوں۔ آپ ساری پارٹیاں حکومت کر چکے ہو، جن کا کبھی چانس نہیں تھا، یہ بلوچستان والا جو نگران وزیر اعظم بنا تھا، ان کو بھی چانس مل گیا اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے، وہ بھی وزیر اعظم بنا۔ اب تو بس بھی کر دو، اب تو اپنی سیاسی قد کاٹ کو بڑا کر دیں، جمہوری لوگ بن جائیں، عوام کا کچھ سوچے۔ کب تک ہم اسٹیبلشمنٹ کے آرڈر پر چلیں گے؟ تو مولانا فضل الرحمان صاحب سادہ الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہے، مگر آج نون لیگ نہیں سن رہی، مگر جب اسی نون لیگ کو لات پڑے گی تو پھر اسی طرح کہیں گے کہ کاش ہم مولانا صاحب کی سن لیتے۔ جس طرح ایک دو سٹیٹمنٹ ہے جو نواز شریف آج بھی کہہ رہا ہے، کاش میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کو مان لیتا، مگر اب ہاتھ ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی باتیں اگر کسی نے نہ سنی، اس پر عمل نہ کیا، تو یقیناً ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ تو میرے خیال سے سیاسی لوگوں کو اس پر سوچنا چاہیے اور سب مل کر
کام کرنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کرنا چاہیے، تاکہ ان لوگوں کو سیاست سے باہر پھینکتے بارڈر تک محدود کرے۔ امید ہے آپ میری ان باتوں کو سمجھ پائیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، والسلام۔